اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام ہی تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ تین انسان ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر لیتی ہے جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام کو بولو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کبھی کبھی اذان مجھے ایسے بلاتی ہے جیسے بگڑے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے۔ نماز کی پابندی کے 5 انعامات: تنگ دستی ختم، عذاب قبر سے نجات، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پل صراط سے تیزی سے گزر ہو جائے گا، جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں۔ مصروف زندگی ایک وقت کی نماز کو بھی مشکل بنا دیتی ہے، اور 5 وقت کی نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز ہے، دل کی طاقت تلاوت قرآن پاک ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، اور روح کی راحت درود شریف پڑھنے میں ہے۔ فجر کی نماز کو اپنا نصیب بنا لو، ظہر کی نماز کو اپنا مقدر بنا لو، عصر کی نماز کو اپنی تقدیر بنا لو، مغرب کی نماز کو اپنی امید بنا لو، عشاء کی نماز کو اپنا مستقبل بنا لو، اور پھر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ تعالی جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالی کرتا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تمام مشکلات کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ جو انسان فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ
اس کے چہرے سے صلح کا نور نکال دیتا ہے۔ جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے۔ جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی نفع نہیں پہنچے گا۔ جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کو کبھی راحت کی نیند نصیب نہیں ہوگی۔ جب وضو کرو تو جوان کی طرح تیزی کے ساتھ، جب نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح آرام کے ساتھ، جب دعا مانگو تو بچوں کی طرح سچے دل سے مانگو۔ کل اگر فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہیں کل پڑھیں گے نماز، کل اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ مسلمان اور نماز میں سستی، یہ دونوں باتیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ صبح سویرے اخبار کی جگہ قرآن کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ اصل خبر اخبار میں نہیں قرآن میں ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے۔ جو صبح سویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔